یورپ اپنے فیصلوں کے لیے کسی اور استحکام کی تلاش میں ہے۔ بیجنگ کے نقطہ نظر سے یہ وقت جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں بکھراؤ اور عالمی نظام کی نئی تشکیل دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ 1945 کے بعد قائم ہونے والا یہ انٹرنیشنل آرڈر بنیادی طور پر اعتماد پر کھڑا تھا۔ ٹیرف، پابندیوں اور مالیاتی ہتھیاروں کا بطور دباؤ استعمال اس سوال کو جنم دے رہا ہے کہ کیا یہ اعتماد برقرار رہ سکے گا۔ غیر ملکی اور مرکزی بینک امریکی ڈالر پر اپنے انحصار کا سرنو جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی بے یقینی کے باعث سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تکنیکی ترقی، خاص طور پر مصنوعی ذہانت کے استعمال کے پھیلاؤ، دنیا کی ساخت کو اثر نو ترتیب دے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ کیا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا ہے؟ امریکہ کے اتحادی اب دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والے نظام میں اس کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ جب واشنگٹن امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو آگے بڑھاتا ہے تو کیا وہ عالمی قیادت سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ اسی دوران چین خود کو ایک قابل اعتماد معاشی شراکت دار کے طور پر پیش کر رہا ہے، مگر کیا بیجنگ واقعی بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں استحکام اور ورلڈ لیڈرشپ فراہم کر سکتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے دیرینہ اتحادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ کے بہت سے شراکت دار چین کے قریب ہو رہے ہیں، جبکہ دنیا کے ممالک تیزی سے نئے تعلقات استوار کرنے میں مصروف ہیں۔ کیا یہ لمحہ انتشار کا ہے، تبدیلی کا ہے، یا ایک بالکل نئے ورلڈ آرڈر کو جنم دینے کا ہے؟ دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والا ضابطوں پر مبنی بین الاقوامی نظام، جو جمہوریت، کھلی منڈیوں اور امریکی قیادت میں تعاون پر استوار تھا، اب شدید دباؤ میں ہے۔ تنازعات بڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل اصولوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تجارتی کشیدگیاں شدت اختیار کر چکی ہیں اور اتحادیوں کی سمتیں بھی بدل رہی ہیں۔ ان تمام پیش رفت کے مرکز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ چند ہفتے پہلے انہوں نے وینزویلا کے صدر کو حراست میں لیا، گرین لینڈ کے بارے میں اپنے عزائم ظاہر کیے ہیں اور روایتی اتحادیوں کے خلاف بھی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ دوسری جانب چین اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتے ہوئے خود کو ایک مستحکم عالمی شراکت دار کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ دنیا کے رہنما اور امریکہ کے اتحادی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ موجودہ عالمی نظام بکھرنے کے دہانے پر ہے۔ تو آخر یہ ضابطے اور ان ضابطوں پر مبنی بین الاقوامی نظام ہے کیا؟ یہ دراصل مغربی تصور تھا جو دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد ابھرا۔ اس کا مقصد جغرافیائی پولیٹیکل کمپٹیشن کو محدود کرنا اور ایسے ادارے قائم کرنا تھا جو تباہ حال ممالک کی تعمیر نو میں مدد دے سکیں۔ اس نظام کا ہدف جمہوری ریاستوں کو سہارا دینے، تجارت کو آسان بنانا اور ایک قابل پیش گوئی عالمی ماحول قائم کرنا تھا، جس کی پشت پناہی امریکی عسکری اور معاشی طاقت کر رہی تھی۔ ان اقدار کی بنیاد پر اقوام متحدہ، نیٹو، یورپی یونین جیسے ادارے وجود میں آئے، جبکہ معاشی میدان میں بریٹن ووڈز نظام، عالمی مالیاتی فنڈ، عالمی بینک اور عالمی تجارتی تنظیم قائم ہوئی۔ تاہم سب ممالک نے اس نظام کو قبول نہیں کیا۔ سر جنگ کے دوران سوویت بلاک نے مغربی غلبے کا مقابلہ کرنے کے لیے وارسا پیکٹ اور کونسل برائے باہمی معاشی تعاون جیسے متوازی ڈھانچے قائم کیے، جو 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے انہدام کے ساتھ ختم ہو گئے۔ آج اس نظام کو نئے چیلنجز چین کی جانب سے درپیش ہیں، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جیسے متبادل ماڈل پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح برکس کا اتحاد، جو اب 10 ابھرتی ہوئی معیشتوں پر مشتمل ہے، جن میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہے، اپنے مالیاتی ادارے نیو ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے ایک متبادل معاشی ڈھانچہ پیش کر رہا ہے۔
یہ اتحاد تیزی سے G7 کے مقابل ایک متبادل کے طور پر سامنے آیا ہے، جس میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ شامل ہیں۔ لیکن امریکہ کی سرپرستی میں قائم یہ G7 بھی اب نئی مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ جو امریکہ کبھی ان ضابطوں پر مبنی انٹرنیشنل آرڈر کا معمار اور محافظ تھا، وہی ٹرمپ کی قیادت میں اب اس کی بنیادوں کو کمزور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ڈیووس میں اپنی تقریر کے دوران مارک کارنی نے عالمی نظام میں دراڑ پڑنے کی وارننگ دی، یعنی انٹرنیشنل آرڈر اب ختم ہوگا۔ کیا وہ درست کہتے ہیں؟ کیا ہم عالمی معیشت میں کسی مستقل اسٹرکچرل تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ عالمی تجارتی نظام ٹوٹ نہیں رہا، بلکہ بدلتی ہوئی دنیا کے مطابق خود کو ڈھال رہا ہے۔ یہ متغیر جیومیٹری ہے جس کے دو سرے امریکہ اور چین سے جڑے ہیں۔ اتحاد اب زیادہ لچکدار اور نتائج پر مبنی ہو رہے ہیں، اور سخت یکساں اصولوں کے بجائے ممالک اپنی اپنی ضروریات کے مطابق امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کو از سر نو ترتیب دے رہے ہیں۔ اگرچہ اتحادیوں کی نوعیت بدل رہی ہے، مگر اصل تبدیلی یہ ہے کہ دنیا سرد جنگ کے دو قطبی نظام پھر ایک وقتی یک قطبی امریکی غلبے کے دور سے نکل کر اب ایک کثیر قطبی یعنی ملٹی پولر سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب امریکہ کی عالمی معیشت میں نسبتاً حصہ 40 برس قبل کے تقریباً 35% سے گھٹ کر آج 25% کے قریب آ گیا ہے، تو اصل سوال یہ ہے کہ پرانے انٹرنیشنل آرڈر کی جگہ لینے والا نیا ڈھانچہ کیسا ہوگا؟ امریکہ کیسے عالمی معاشی نظام کا ایک مضبوط ستون بنا رہ سکتا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ کا طرز عمل دن بدن غیر متوازن دکھائی دے رہا ہو؟ گزشتہ چند دہائیوں میں امریکی معیشت کی اہمیت صرف اس کے حجم کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی پائیداری اور پیش گوئی کے قابل ہونے کی بنا پر تھی۔ منڈیاں، تجارتی شراکت دار، اتحادی، حتیٰ کہ حریف بھی امریکی نظام کے مستقل اور قابل اعتماد رویے پر بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن حالیہ مہینوں میں یہ پیش گوئی کمزور پڑ گئی ہے، جس کے باعث بہت سے ممالک خصوصاً یورپ میں اپنے فیصلوں کے لیے کسی اور استحکام کی تلاش میں ہیں۔ بیجنگ کے نقطہ نظر سے یہ وقت جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں بکھراؤ اور عالمی نظام کی نئی تشکیل دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکہ کی غیر یقینی کیفیت نے چین کے لیے یہ موقع پیدا کیا ہے کہ وہ اس تبدیلی کے عمل میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے۔ تاہم تبدیلی کی رفتار شاید بہت تیز ہے، اور چین ابھی مکمل طور پر اس قابل نہیں کہ غالب عالمی قیادت کا کردار سنبھال سکے۔ اس کے باوجود یہ مرحلہ چین اور مڈل پاورز کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ دوسری عالمی جنگ کے بعد وجود میں آنے والے ضابطوں پر مبنی انٹرنیشنل آرڈر کے بعض پہلوؤں پر از سر نو غور کریں اور انہیں نئے حالات کے مطابق ڈھالیں۔ 1945 کے بعد قائم ہونے والا یہ انٹرنیشنل آرڈر بنیادی طور پر اعتماد پر کھڑا تھا۔ امریکی لیڈرشپ پر اعتماد، ڈالر پر اعتماد اور مستقل اصولوں پر اعتماد۔ اب ٹیرف، پابندیوں اور مالیاتی ہتھیاروں کا بطور دباؤ استعمال اس سوال کو جنم دے رہا ہے کہ کیا یہ اعتماد برقرار رہ سکے گا؟ بالآخر اہمیت نتائج کی ہوتی ہے، اور ان نتائج تک پہنچنے کے طریقے جاری مذاکرات کا حصہ ہوتے ہیں۔ امریکی اسٹریٹجی واضح طور پر امریکی مزدوروں، شہریوں اور جدت طرازی کو ترجیح دے رہی ہے۔ ٹیرف مقامی صنعت کے تحفظ کے لیے لگائے جاتے ہیں، جبکہ وہ غیر ملکی کمپنیاں جو امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کا انتخاب کرتی ہیں، انہیں نسبتاً کم تجارتی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ کار عدم استحکام پیدا کرنے کے بجائے اندرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے باقی حصوں پر اس کے عملی اثرات خاصے غیر متوقع دکھائی دیتے ہیں۔ اچانک ٹیرف اقدامات اور امریکی مالیاتی پالیسی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال نے
عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک گہری سیاسی تبدیلی کار فرما ہے۔ دہائیوں تک امریکی سوچ یہ رہی کہ ایک مستحکم عالمی معاشی نظام کی حمایت دراصل خود امریکہ کے مفاد میں ہے۔ اب یہ نقطہ نظر بدل کر ایک محدود تر امریکہ فرسٹ سوچ کی طرف مائل دکھائی دیتا ہے، جہاں عالمی تجارتی نظام کی مجموعی صحت مرکزی ترجیح نہیں رہی۔ یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے جس کے ساتھ نتائج کی غیر یقینی کیفیت جڑی ہوئی ہے، اور اسی سے دنیا کے باقی ممالک نبرد آزما ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ غیر ملکی اور مرکزی بینک امریکی ڈالر پر اپنے انحصار کا سر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی بے یقینی کے باعث سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ محض وقتی شور ہے یا امریکی سیاسی خطرات سے بچاؤ کی ابتدائی کوششیں؟ یہ دراصل ایک نئے کثیر قطبی یعنی ملٹی پولر اکنامک سسٹم کے ابتدائی آثار ہیں۔ ڈالر کی بالادستی فوری طور پر ختم نہیں ہونے والی۔ آج بھی عالمی زر مبادلہ کے ذخائر کا تقریباً 60% حصہ ڈالر میں ہے، جبکہ چینی یوان کا حصہ محض 5% کے قریب ہے۔ اس لیے فوری طور پر کوئی بڑا جھٹکا نظر نہیں آتا، مگر تبدیلی کے آثار واضح ہیں۔ چین اور روس اب اپنی باہمی تجارت کا زیادہ تر حصہ روبل اور یوان میں کر رہے ہیں۔ بھارت روس سے تیل کی ادائیگی روپوں میں کر رہا ہے اور بعض اوقات یوان بھی استعمال ہوتا ہے۔ برازیل اور چین کے درمیان بھی یوان اور ریال میں تجارتی انتظامات موجود ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈالر کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور اس کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پر عالمی معیشت میں امریکہ کے کردار پر۔ چین طویل عرصے سے یوان کو عالمی سطح پر رائج کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ حالیہ حالات نے چینی تجارتی شراکت داروں کے لیے یوان کے استعمال کے مواقع پیدا کیے ہیں، تاہم یوان کے حقیقی معنوں میں عالمی یا ذخیرہ جاتی کرنسی بننے کے لیے چند اہم شرائط پوری ہونا ضروری ہے۔ پہلی رکاوٹ چین کا بہت بڑا تجارتی سرپلس ہے، جو یوان کی عالمی ترویج کے راستے میں خود ایک مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا چین کو ادائیگیاں تو بہت کرتی ہے، مگر چین دنیا سے اسی تناسب سے خریداری نہیں کرتا۔ دوسری بڑی رکاوٹ چین کے مالیاتی نظام میں سرمایہ کی نقل و حرکت پر عائد پابندیاں ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر یوان کو عالمی سطح پر مستحکم مقام حاصل کرنے میں ابھی طویل وقت درکار ہے، اور ڈالر اور یوان کے درمیان فرق بدستور بہت زیادہ ہے۔ اگر ضابطوں پر مبنی نظام کبھی ویسٹ کا سیاسی اور معاشی طرز عمل تھا، تو اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ موجودہ طرز حکمرانی کو کیا نام دیا جائے۔ یوکرین کی جنگ کے معاملے میں بھی ٹرمپ کا موقف مغربی اتفاق رائے سے مختلف دکھائی دیا، جہاں یورپ نے روس کی کارروائیوں کو یوکرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وہیں ٹرمپ کا انداز مختلف تھا۔ گرین لینڈ کے معاملے پر انہوں نے اسے امریکہ کا حصہ بنانے کی دھمکی دی، تاہم بعد میں نیٹو قیادت سے بات چیت کے بعد اس موقف میں نرمی آئی۔ ادھر ایران کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں ایک امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے۔ امریکہ نے آخری بار وہاں جون 2025 میں جوہری اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ شدید غیر یقینی صورتحال کے باعث سرمایہ کاروں نے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر قیمتی دھاتوں کا رخ کیا، جس کے نتیجے میں اس سال سونے کی قیمتیں بار بار نئی بلند ترین سطح تک پہنچی۔ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کے حوالے سے ایک اہم نقطہ سامنے آیا ہے۔ یورپ کے اعلیٰ مرکزی بینکاروں سمیت کئی حلقوں نے خبردار کیا ہے کہ فیڈرل ریزرو بینک اور اس کے سربراہ جیروم پاول کے خلاف ٹرمپ کے اقدامات عالمی مالیاتی استحکام پر سنگین اثرات ڈال سکتے ہیں۔ ٹرمپ فیڈرل ریزرو کی خود مختاری ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کے انتظامی معاملات میں شفافیت چاہ رہے ہیں۔
یہ بھی کہا گیا کہ خود ٹرمپ اور ان کے وزیر نے واضح کیا ہے کہ مالیاتی پالیسی میں فیڈرل ریزرو بینک کی آزادی برقرار رہنی چاہیے۔ مطالبہ صرف یہ ہے کہ فیڈرل ریزرو بینک اپنے انتظامی اخراجات اور وسائل کے استعمال کا حساب دے، کیونکہ گزشتہ 20 برسوں میں اس کا بجٹ 4 گنا بڑھ چکا ہے، جو سرکاری اخراجات اور مہنگائی کی شرح سے بھی زیادہ تیز رفتار اضافہ ہے۔ نئے ہیڈ کوارٹر کی تعمیر میں اضافی اخراجات بھی اسی بحث کا حصہ ہیں۔ موقف یہ ہے کہ مسئلہ مالیاتی پالیسی کا نہیں بلکہ انتظامی جواب دہی کا ہے۔ چین اور امریکہ ایک دوسرے کو اب تیزی سے ایسے طاقتور حریف کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو عالمی نظام میں امریکی بالادستی کو چیلنج کر سکتا ہے۔ چین اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت کا تجربہ بھی چین کے پاس موجود ہے، اسی لیے موجودہ حالات اور سال بھر کی کشیدگیاں اس کے لیے بالکل نئی نہیں ہیں۔ چین یہ بھی دیکھ چکا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مسابقت کے نتیجے میں جاپانی معیشت کو کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر پلازا معاہدے کے بعد جب جاپانی ین کی قدر میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے چین طویل المدتی اور اسٹرکچرل نوعیت کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، چاہے درمیان میں وقتی استحکام کے ادوار آتے رہیں۔ اسی لیے چین دو طرفہ تعلقات کے بارے میں اپنی توقعات میں کوئی غیر حقیقی تبدیلی نہیں لانا چاہتا۔ حالیہ دنوں میں یورپی اسٹریٹجک خود مختاری کا ذکر بھی نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے۔ یورپی لیڈرشپ کی جانب سے یورپی یونین اور انڈیا کے درمیان بڑے معاہدوں کی باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یورپ اب اپنی خارجہ اور معاشی سمت اثر نو تشکیل دینے پر غور کر رہا ہے۔ کئی دہائیوں تک یورپ نے نہ صرف عالمی معاشی استحکام بلکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد مالی امداد، دفاعی تعاون اور سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر انحصار کیا، مگر اب یورپی رہنما اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ڈیفنس اور معیشت کے معاملات میں وہ ہمیشہ امریکہ پر تکیہ نہیں کر سکتے اور انہیں اپنی راہ خود تلاش کرنا ہوگی۔ یہ عمل آسان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر دفاعی شعبے میں یورپ کا انحصار امریکہ پر بہت زیادہ ہے۔ برطانیہ جیسے ممالک اپنی ڈیفنس ضروریات کا بڑا حصہ امریکی کمپنیوں سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ سپلائی چین فوری طور پر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تبدیلی کا عمل سست اور پیچیدہ ہوگا۔ دوسری جانب اس غیر یقینی اور ہنگامہ خیز عالمی ماحول میں گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے لیے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کو جن وسائل کی ضرورت ہے وہ اکثر انہی ممالک کے پاس موجود ہیں۔ کینیڈا جیسے ممالک جو امریکہ کے ساتھ گہرے معاشی اور تجارتی روابط رکھتے ہیں، شدید دباؤ کے باوجود مکمل علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے۔ کینیڈا کی بڑی برآمدات امریکہ کو جاتی ہیں اور دونوں ممالک کی سپلائی چین باہم جڑی ہوئی ہے۔ تاہم چین، یورپ اور دیگر خطوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانا اس کے لیے ایک فطری حکمت عملی بن سکتا ہے، جو دراصل امریکہ کے ساتھ اس کے باہمی انحصار کو مزید مضبوط ہی کرے گا۔ مستقبل کے بارے میں اندازہ یہی ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں عالمی سیاسی اور معاشی منظرنامہ زیادہ منتشر اور تقسیم شدہ نظر آئے گا، جہاں طاقت کے مراکز بکھرے ہوئے ہوں گے اور ممالک کو اپنی حکمت عملی زیادہ خود مختار انداز میں ترتیب دینا ہوگی۔ یہ صورتحال دو بڑی طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان کمپٹیشن سے تشکیل پا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی مڈل پاورز میں بھی یہ شعور تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ وہ اپنی داخلی صلاحیتیں مضبوط کریں اور اپنے وسائل پر انحصار کریں۔ اس کے علاوہ تکنیکی ترقی، خاص طور پر مصنوعی ذہانت کے استعمال کے پھیلاؤ، دنیا کی ساخت کو اثر نو ترتیب دے گی۔ اندازہ یہی ہے کہ ممالک کے درمیان عدم مساوات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہر ملک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوں عالمی نظام، جغرافیائی سیاست اور معاشی منظرنامہ بتدریج زیادہ تقسیم شدہ اور منتشر ہوتا جائے گا۔ کچھ ممالک ان جغرافیائی تبدیلیوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ممکن ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جزوی علیحدگی کی کیفیت بھی پیدا ہو، خاص طور پر سپلائی چین کے پھیلاؤ کے باعث۔
اس کے برعکس وہ ممالک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی اختیار نہیں کر سکیں گے تکنیکی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک اور زاویہ یہ بھی ہے کہ عالمگیریت کا عمل اب اس مرحلے میں پہنچ چکا ہے جہاں اسے واپس محدود کرنا ممکن نہیں رہا۔ دنیا میں طاقت کے توازن کے بارے میں چاہے جتنی بھی غیر یقینی ہو، سرمایہ، معلومات، خیالات اور ثقافت سرحدوں کے پار بہت تیزی سے منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ موجودہ امریکی پالیسیوں نے عالمی معیشت میں امریکہ کے نسبتی زوال کو تیز کیا ہے یا سست؟ اندازہ یہی ہے کہ اس طرز عمل نے اس زوال کو مزید رفتار دی ہے اور آنے والے 10 برسوں میں اس کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آئندہ دہائی میں جو عالمی نظام ابھرے گا وہ نتائج پر مبنی ہوگا جہاں تعلقات زیادہ لچکدار ہوں گے، خطوں کی بنیاد پر سیکیورٹی اور معاشی خوشحالی کے نئے ڈھانچے بنیں گے اور تجارت اور ٹیکنالوجی ان اتحادیوں کی بنیاد متعین کریں گے۔ ٹیکنالوجی ہی وہ غالب عنصر ہوگی جو مستقبل کے انٹرنیشنل آرڈرز، اتحادوں کی نوعیت اور سمت کا تعین کرے گی، اور اس دنیا میں یہ تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔